أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیت بھی بڑی غور طلب آیت ہے، سمجھنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کمزوری کو بیان کیا ہے، ایک جو اس کی بہت بڑی خامی ہے، کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، لو انتم، اگر ہوتے تم، تملکون، تم مالک، خزائن، خزانوں کے، رحمتی، رحمت کے، ربی، میرے رب کی، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بھی ہوتے، یعنی صرف خزانے کے نہیں بلکہ خزانوں کے مالک ہوتے، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، تو اللہ فرماتے ہیں اذا لامسکتم، تب بھی البتہ تم روک لیتے، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے، یعنی تب بھی تم خرچ ہونے کے ڈر سے روک لیتے۔ اب میرے محترم بھائیو، رحمت کے خزانے جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والے ہوتے ہیں، جن کے ختم ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اتنے خزانے بھی اگر انسان کو مل جائیں تو انسان کے اندر یہ بہت بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، یہ پھر بھی کنجوسی سے کام لیتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے اگر میں نے خرچ کیا تو کہیں کم نہ ہو جائیں، یہ خزانے تھوڑے نہ ہو جائیں۔ یہ میرے محترم بھائیوں ایک انسان کی جبلی کمزوری ہے، ایک انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ اس بات سے ہمیشہ ہی ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کیا تو کم ہو جائے گا، اگر میں نے خرچ کیا تو تھوڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہارے پاس اگر خزانے آ جائیں، میرے رب کی رحمتوں کے خزانے آ جائیں، اب رحمت سے مراد اللہ کا رزق بھی ہے، رحمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والا علم بھی ہے، رحمت سے مراد جتنی بھی نعمتیں ہیں جو انسان کو میسر ہوتی ہیں، وہ علمی ہوں، وہ مالی نعمتیں ہوں، وہ صحت کی نعمتیں ہوں، کوئی بھی نعمت ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان نعمتوں کے خزانے تمہیں مل جائیں تو پھر بھی تم روک لو گے۔ میرے محترم بھائیو، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کو بادشاہت میں بھی کوئی حصہ مل جائے، یعنی بادشاہت سے بھی کوئی حصہ مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پھر بھی یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیں گے۔ نقیرہ، جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے سیاہ، اس کو نقیرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا انسان بخل کے ساتھ کام لیتا ہے، اتنا کنجوس ہے کہ بادشاہت کے اندر بھی اگر اس کو کچھ حصہ مل جائے تو بھی ایک تل برابر بھی یہ لوگوں کو نہیں دے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، سورہ معارج ہے، آیت نمبر 19 سے لے کر آگے 25 اور 30 تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک انسان کو پیدا ہی بے صبرا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ جب کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی تو گھبرا جاتا ہے،
اور جب اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس خیر کو روک لیتا ہے، اس کو آگے نہیں دیتا۔ اس کو اللہ نے صحت دی ہے تو لوگوں کے کام نہیں آئے گا، اللہ نے اس کو مال دیا ہے لوگوں کو نہیں دے گا، اللہ نے اس کو علم دیا ہے نہیں دے گا۔ میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے، جتنے بھی صاحب علم لوگ ہیں اگر یہ علم بانٹنا شروع کر دیں، علم تقسیم کرنا شروع کر دیں، دنیا کے اندر کوئی بندہ جاہل نہ رہے، سارے کے سارے علم والے ہو جائیں۔ اور جتنا اللہ نے مال دیا ہے اور مال کی صرف زکوٰۃ ادا کر دے، میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر کوئی غریب آدمی نہ رہے، کوئی تنگ دست آدمی نہ رہے۔ یہ انسان کی میرے محترم بھائیوں کی جبلی کمزوری ہے کہ وہ خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، حالانکہ خرچ کرنے کے اندر ہی خیر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان موجود ہے کہ ہر صبح جب صبح ہوتی ہے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور دے۔ یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، دیتا ہے، یہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پیچھے اور لے کے آ۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، ایک فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو خرچ نہیں کرتا، جو تیرے مال کو روک لیتا ہے، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، خرچ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے بالخصوص جو زکوٰۃ فرض کی ہے، عشر فرض کیا ہے، اس کو ضرور ادا کرے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا، ایک آپ کے مال کی حفاظت ہو جائے گی، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا، آپ کے مال کے اندر برکت آئے گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کے اوپر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کو آپ کو سرخرو کرے گا، یہ مال آپ کو وہاں بھی کام آ جائے گا۔ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں میرے محترم بھائیوں، بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اچھے انسان ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کے دل اطمینان کے ساتھ ہیں، اور کل قیامت کو بھی اسی مال کی وجہ سے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، جن کو اللہ نے وسعت سے نوازا ہے وہ کبھی بھی بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیا کرے، بڑھ چڑھ کے خرچ کیا کرے۔ یہ میرے محترم بھائیوں میرے اللہ کا خاصہ ہے کہ اللہ کس طرح دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس اتنے خزانے، اللہ دن رات خرچ کرتا ہے، اور دن رات کا روز کا خرچ کرنا اور ابتدا سے لے کر آخر تک خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں لاتا۔ ایک انسان ہی ہے کہ جو انسان کو نہیں دیتا، کھانا بچ جائے تو یہ گرا دے گا، ضائع کر دے گا، نہروں کے اندر بہا دے گا، لیکن دوسرے انسان کو نہیں دے گا۔ اتنا تھر ڈلا ہے، اس قدر بخل سے کام لیتا ہے میرے محترم بھائیوں، ضائع کر دے گا لیکن دوسرے انسان کو دے گا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہ یقیناً انسان ہمیشہ سے ہی بڑا بخل کرنے والا ہے، بڑا کنجوس ہے۔ قطورا بخل کا معنی اس کے اندر ہے کہ ہمیشہ سے ہی بڑا کنجوس ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ نے تخصیص کی ہے سورہ معرج کے اندر، اللہ فرماتے ہیں ساری خامیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازی ایسے نہیں ہوتے، نمازی نہیں ایسے ہوتے، نہ تو وہ واہ ویلا کرتے ہیں، پریشانی آئے نہ گھبراتے ہیں، اور اگر اللہ نے خیر دی ہے تو اس خیر کو روکتے بھی نہیں ہیں، وہ خیر کو آگے پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں نمازی ہو، اللہ کرے ہماری نمازیں میرے محترم بھائیوں زندہ ہو جائیں، ہم نمازی بن جائیں جو اللہ کو درکار ہیں، تو نمازی کبھی نہیں ڈرے گا کہ خرچ کرنے سے تنگ ہو جائے گا یا کمی واقع ہو جائے گی، وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ آخرت کے لیے خزانے بنا لیں، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ تو اللہ کی عزت کی قسم میرے رب سامنے قرآن ہے، جن کو اللہ نے وسعت سے نوازا ہے، وہ بندے بڑے خوش قسمت ہیں اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، بیوہ عورتوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مساجد کے اوپر علماء کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ ان کو نہ دنیا کے اندر کبھی ضائع کرے گا اور نہ آخرت کے اندر کبھی ضائع کرے گا۔ اللہ نیکیوں کے اندر انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فرنٹ لائن کے اندر رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بخل جیسی
کبھی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔